جو مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس وظیفے کی طاقت اور پاور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ کوثر کا صرف ایک رات کا ایک دن کا عمل ہے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اس وظیفے کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ، قرآنی وظیفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے ہے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس وظیفے کو کر کے خود لگا سکتے ہیں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، بار بار کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں۔ جب رابطہ کرنے کا ٹائم بتایا جاتا ہے تو آپ اس ٹائم پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کو غور سے سنیں، سمجھیں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ اگر وظیفہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ وظیفہ آسان الفاظ میں مکمل طریقے سے سمجھا دیا جاتا ہے۔ جو وظیفہ بتایا جائے اس کے بارے میں بار بار میسج کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ وظیفے کو غور سے سنیں، سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ ایک رات کا یہ عمل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ عمل ختم ہونے سے پہلے مل جائے گا۔ آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت عام ہے۔ کامیابی کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، کاروبار میں کامیابی کے لیے، کسی رشتے کے لیے، کسی بھی معاملے میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، ویزا نہیں لگ رہا، میڈیکل آپ کا کلیئر نہیں ہو رہا، بہت سارے سوال آتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کا یہ جواب ہے کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں کسی بھی جائز مقصد میں، کسی بھی جائز کام میں، تو آپ سورہ کوثر کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو خود ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے بعد از نماز عشاء کرنا ہے۔ سورہ کوثر کا یہ عمل صرف ایک رات کرنا ہے۔ ایک رات آپ نے بعد از نماز عشاء سورہ کوثر کو 2100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھیں، اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، جائے نماز پر بیٹھنا ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہے، اور آپ نے 21 تسبیحیں کرنی ہیں سورہ کوثر کی۔ پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے بغیر سورہ کوثر کو پڑھتے جانا ہے۔ شروع میں 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تعداد آپ کو بتا دی ہے، اس تعداد کے ساتھ آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں، اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ دن شروع ہونے سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ یقین جانیں آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت ایک رات میں پوری ہو جائے گی۔ صرف ایک رات میں آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے یہ، قرآنی وظیفہ ہے، سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات کا وظیفہ ہے۔ تمام حاجات پوری کرنے کے لیے، جائز مقاصد کے لیے، دلی خواہش مرادیں حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، نوکری کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، گھریلو معاملات ہے، رشتے کا معاملہ ہے، بیرون ملک جانے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کی وہ مراد، آپ کی خواہش انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی ملے گی، کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں اور اپنی حاجت ضرورت کو پورا کریں۔ قرآنی وظیفہ ہے، اس کی اجازت عام ہے۔ اگر وظیفہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ آسان الفاظ میں وظیفہ سمجھایا جاتا ہے، سمجھ لیا کریں، اس کے بعد عمل یا وظیفہ کیا کریں۔ جزاک اللہ۔